تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ کچا کراچی کا علاقہ ہے جہاں پہ ہماری اے پی سی، اس کو آپ ٹیپ کرتے جائیے گا تو آپ کو نظر آئے گا، آگے چلتے جائیے گا پلیز، یہ ہماری اے پی سی کی موومنٹ ہوتی گئی ہے وہاں پہ، اور اس ایگزیکٹ پوزیشن پہ اتنا یہاں ٹھہریے گا، یہ تمام علاقہ جو اب 23,500 ایکڑ ہے، یہاں پہ ہم نے مکمل طور پہ اس کو الحمدللہ کل شام تک کلیئر کرایا، اور اب ہمارا یہاں پہ یہ قابل سگانی، جن کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، جس شخص کی جو کہ دہشت گرد ہے اور ہماری ہٹ لسٹ کے اوپر ہے، اس کے اوپر انعام بھی مقرر کر دیا گیا ہے، اس سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ یہاں ہم نے 14 بندے اس جگہ پہ گرفتار کر لیے ہیں، 3 ہم نے ہلاک کر دیے ہیں۔ یہ 12,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہم نے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں کلیئر کرانا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ تعالی بغیر اے پی سی کے انشاءاللہ میں اپنی گاڑی میں لے کر جاؤں گا اور یہ جگہ دکھاؤں گا۔ اگر ہم آگے چلیں گے جی، تو یہ وہ فکرس ہے جو ہم اب راجن پور کی سائڈ سے دیکھیں تو ہم نے اسٹیبلش کی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں 11,500 کی جو نفری چاہیے، یوں اس طرف رینجر خان ہے اب اور ادھر راجن پور ہے، یہ ہم نے ان کو الحمدللہ مکمل طور پہ اس کو گھیرے میں لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کو ہم کلیئر اپ بھی کرائیں گے، اور جتنے دفعہ ہمارے پہ راکٹ لانچر آئے گا ان کے راکٹ لانچر ختم ہو جائیں گے، نہ ہماری ہمت ختم ہوگی، نہ ہمارا اسلحہ ختم ہوگا، اور نہ ہی ہماری پولیٹیکل ول اس ملک میں ختم ہوگی۔ اب آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے۔ یہاں پہ جو دشمن ہے وہ ان سے زیادہ ٹرین ہے، دہشت گردوں سے زیادہ ٹرین ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، جب پانی اوپر آتا ہے تو ان سڑکوں کو مکمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امیڈیٹلی اگر الیکشن کمیشن نے اجازت دی، جو کہ ہماری بہت زیادہ نیڈ ہے، ان 28 کلومیٹر کی سڑکوں کا بھی فوری طور پہ، اور 32 کلومیٹر کی سڑکوں کو ہم پکا کر کے اور ایلیویٹڈ چیک پوسٹ بنا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ کو سسٹین کریں گے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے پیچھے تمام تر پولیٹیکل ول، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ڈٹرمنیشن اور عسکری قیادت کی لاجسٹک اور ٹریننگ کی سپورٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دہشت گرد، یہ ملک کے سیپریٹسٹ، یہ کرمنلز اور جو اغوا برائے توان کرتے تھے، یہ وہاں سروائیو نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ان پچھلے 2 مہینوں میں، 2.5 مہینوں میں ایک بھی بندے کو اٹھا کے اغوا برائے توان کی واردات نہیں ہوئی، کیونکہ تمام چوکیاں الحمدللہ اب ایکٹیو ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو سوالوں کے لیے ویلکم کرتے ہیں۔ آئی جی صاحب، یہ فضا شعبہ جو ہے وہ وزیر پنجاب اور نگران حکومت نے ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا ہے، اور یہ کچے کے علاقہ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر کروڑوں روپے یا اربوں روپے لوگوں سے لوٹے گئے، اور انہیں گزشتہ 20 سالوں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سندھ کا علاقہ ہے، جو ڈاکو یہاں سے بات کر سندھ کی طرف جا رہے ہیں، تو سندھ حکومت کا تعاون جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ جی، پہلی بات کا میں جواب دے دوں، یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا فیصلہ ہے۔ آئی جی سندھ، آئی جی بلوچستان اور آئی جی پنجاب، ان تینوں کے لیے ڈیسیجن ہے۔ تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں اس میں شامل ہیں۔ آئی جی سندھ کے ایس ایچ او کی باری، ہمارا بھی سمجھیں وہ ایس ایچ او ہے، ادھر کی ڈیتھ ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، 2 جوانوں کی شہادت ہوئی ہے، تو یہاں کابینہ نے اس کا افسوس کیا ہے، دعائے مغفرت کیا ہے ان کے اصالِ ثواب کے لیے۔ تو یہ بالکل مت سمجھیں کہ سندھ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، 100% تعاون ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی چینڈ اے پی سی ڈسپائٹ لمیٹڈ ریسورسز آئی جی سندھ نے ہمیں آفر کی ہے، لہٰذا یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ وہاں سے شروع ہوگا تو یہاں آ جائیں گے، یہاں سے شروع ہو جائے گا وہاں چلے جائیں گے۔ اٹس گوئنگ ٹو بی کلین اپ۔ جی نیکسٹ کویشچن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس طرح ہے کہ ہم پولیس کی طرف بھی اپریشیٹ کریں، کم ہے، بڑا محنت کی ہے پولیس نے، خاص طور پر ایک عرصے سے جو لوگو ایریا علاقہ تھا آپ کی قیادت میں، آپ کی نگرانی میں واگزار ہوا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب فیصل شکار صاحب نے میڈیا بریفنگ کے دوران اس بات کا جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا یہ موقف تھا کہ وہاں کے کوئی مقامی لوگ جو ہے، جو ایک عرصے سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں، وہی بااثر ہے، کوئی دہشت گرد خاص نہیں ہے۔ البتہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کی مدد سے کچھ ڈاکو باہر سے لوگوں کو اغوا کر کے اس جنگل میں، اس ایریا میں لے آتے ہیں۔ مقامی لوگوں کی کیا پوزیشن ہے وہاں کے مقامی لوگ؟ جو آپ کے سوال کے بٹ صاحب 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 کہ کیا وہاں فیسیلیٹیٹر اور لوکل پولیٹیشین کا کوئی نیگیٹو رول ہے، اور نمبر 2 کہ کیا اغوا برائے توان اور وہاں پہ علاقہ بڑا سمپل ہے یا ڈیفیکلٹ ہے۔ فیصل شاہکار صاحب ہمارے بھی بڑے استاد ہیں، بڑے زبردست آفیسر ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹر ہر وہاں جگہ بن جاتے ہیں جہاں پہ قانون نافذ نہیں ہو رہا ہوتا۔ فیسیلیٹیٹرز خود ان بندوں کی انفارمیشن اب ہمیں دے رہے ہیں۔ بہت سارے گینگز، میں آج کلیئر بتا رہا ہوں، بہت سارے گینگز نے ایڈیشنلی ساؤتھ سے رابطہ کیا ہے ٹو گیو اپ دیئر آرمز اینڈ ٹو ایکسیپٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ جو بھی گیو اپ کرے گا اس کی زندگی کی گارنٹی میں دے رہا ہوں، کسی بھی شخص کو کے ساتھ کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا جائے گا جو کہ اپنے آپ کو گیو اپ کر رہے ہیں۔ نمبر 2 بات جہاں تک تعلق ہے دہشت گردوں کی موجودگی کا، بالکل 100% وہاں پہ موجود ہیں۔ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈیٹا شیئر کر چکا ہوں، دوبارہ بھی کر دوں گا۔ AEIS سافٹ ویئر کا بنا ہوا
بالکل نیوٹرل سافٹ ویئر ہے, وہ بالکل آپ کو کلیئر اس بات کو بتا دے گا. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ہم کتنے عرصے میں اس کو کر دیں گے, یہ کلیئر کرانا انشاءاللہ چند دنوں کا کام ہے, لیکن اس کے بعد اس کو سسٹین کرنا بڑا ضروری ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پانی کے آنے سے پہلے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سسٹین کریں گے. جی نیکسٹ کوشچن. جی بتائیے گا کہ اب جیسے وہ علاقہ جس وقت وہاں پہ اس وقت آخری روہنگا کہہ سکتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی پناہ لی ہوئی ہے, تو یہاں تو ہر دفعہ جب بھی آپریشن ہوا ہے آپ نے جب کیا تو وہیں پہ جا کے چھپے اور وہیں سے انہوں نے واپس جو ہے وہ ریپل کیا ہے, تو وہاں پہ جانے کے لیے کیا وہ بختر بند گاڑیاں پارک اس کی بھی ساتھ ہے, وہ دوبارہ پانی میں تو اتنا آپ کو ساتھ نہیں دے سکتی, تو کیا فضائی مدد لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوال کا پہلا حصے کا میں جواب دے دوں. کچا مورو, کچا جمال, ان دونوں جگہوں پہ آپ یاد کر لیں, اپنی ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں, پولیس کی شہادتیں ہوئیں اور آپریشن وہیں ٹھہر گیا, اغوا ہوئے وہیں ٹھہر گیا. الحمدللہ آپ کو دکھایا ہے, لے جا سکتے ہیں. ایک پولیس کے نقصان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, پولیس کی ہمت سے, موٹیویشن اور ویلفیئر آف دا فورس سے خود جا کے لیڈنگ فرام دا فرنٹ کر کے ہمارے آفیسر نے بغیر انسانی جان کے, ہم نے مطلب پولیس کی جان کے, پولیس کی شہادت کے ہم نے اس کو کلیئر کرایا ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہیں آتے ہیں, اس دفعہ جو ہمارے پاس راکٹ لانچر فائر ہوئے ہیں, ہم نے اس جگہ کو کلیئر کرایا, وہ پیچھے جنگلوں میں گئے ہیں. ہمارے پاس مارٹر موجود ہے, راکٹ لانچر موجود ہے, ان کے پاس تو بڑے لمیٹڈ ہوں گے, ہمارے پاس انشاءاللہ انلمیٹڈ ہے. تو لہٰذا بالکل سمجھ لیجیے کہ اس جگہ کو کلیئر بھی کریں گے اور مضبوط چوکیاں بنا کے سسٹین بھی کریں گے. جناب سر, جب یہ آپریشن شروع کرنے سے پہلے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آئی تھی کہ کچھ لوگ کو اغوا کیا گیا, وہاں پہ جا کے چھپایا گیا, پھر اس کے بعد انہوں نے تاوان وغیرہ مانگا. اب یہ آپریشن کافی دنوں سے یہ جاری ہے, تو کیا ابھی تک کوئی مغوی جو ہے وہ وہاں سے بازیاب کروائے گئے ہیں, یا پھر وہ مغوی کی جو ویڈیو جتنی آئی ہیں, جی مغویوں کی ویڈیو کوئی فیک نہیں تھی, سندھ سے آئی, اس میں سے 4 ایک دفعہ, 3 ایک دفعہ. آئی جی سندھ اور ان کی ٹیم کو سلام, انہوں نے کلیئر کرائے ہیں. کوئی ایک بھی پنجاب کے اندر سے اس طرح نہیں ریلیز ہوئی تھی. وہ ہنی ٹریپ کے کیس ہے. الحمدللہ کوئی ایک شخص بھی, میں نے بتایا, اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے آنے کے بعد فزیکلی اغوا نہیں ہوا. ہنی ٹریپنگ میں ان کو کوئی ٹریپ کیا جاتا ہے, اور سب آپ کے میڈیا چینلز کی مدد سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ٹو گڈ ٹو بی ٹرو یا بہت اچھی ڈیل آ رہی ہو ٹریکٹر کی یا ہارویسٹر کی, اس کے اوپر نہ جائیں, پہلے کنفرم کریں. سندھ سے تھی, انہوں نے باقاعدہ بازیاب کرایا ہے, لوگ واپس آئے, ان کی ویلکم کی ویڈیو آپ کے چینل پہ چلی ہے. جی نیکسٹ کوشچن. یہ بتا دیجیے گا کہ ان ڈاکوؤں اور جو دہشت گرد ہیں کی کل تعداد ایسٹیمیٹڈ کتنی ہے, اور دوسری یہ ایک اسپیسیفک علاقے کے اندر, تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی فوڈ چین ہوگی جہاں سے ان کو فوڈ کی سپلائی ہے. جی ان کی تعداد اور فوڈ چین, بالکل آپ نے ٹھیک سوال پوچھا. یہ 15,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. آج سارے صاحبان دیکھ کے آئے ہیں, آپ کو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے عید کے بعد میں خود لے کر جاؤں گا. آپ دیکھیے گا وہ پورا کا پورا ایک سیلف سسٹیننگ ایریا ہے. فوڈ چین کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اس بلڈنگ کے اندر باہر سے کچھ آ جائے. 15,000 اسکوائر کلومیٹر, جسٹ امیجن, جو کہ انتہائی زرخیز علاقہ ہے. جانور ہیں, ابھی ہم نے مویشی برآمد کیے ہیں, جن جگہوں سے وہ چھوڑ کے بھاگے ہیں. آپ کی میڈیا چینلز نے ہماری الحمدللہ پاکستان کا جھنڈا وہاں لہراتے دیکھا ہے. وہاں پہ ان کے پاس فل سسٹینیبلٹی کا سامان موجود تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسلحے کی سپلائی لائن. آئی جی بلوچستان سے ہم ڈائریکٹ رابطے میں ہیں, ہم نے بھی ان چوکیوں کی مدد سے الحمدللہ کلیئر کرائی ہے. اسلحے کی سپلائی لائن ان کی منقطع ہوگی, اور انشاءاللہ اس جگہ کو کلیئر کرا کے سسٹین کر کے دکھائیں گے. جی جناب. جی نذیر سر. پہلی بات تو یہ ہے, ایک سیکنڈ پہلے ایک ایک کر کے سوال کیجیے. پہلی بات تو آپریشن میں مقاصد کیا ہے. آپریشن کے مقاصد اس جگہ کو کلیئر کرنا, اس جگہ کو فزیکل انفراسٹرکچر موجود کرنا, چوکیاں بجانا, اور پھر سسٹین کرنا ہے. جو چیف سیکرٹری صاحب نے اور منسٹر صاحب نے بتایا, چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے مطابق اگر الیکشن کمیشن نے اجازت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک میسو اسٹرکچر ہوگا. اس کو جب کلیئر کرتے جائیں گے آپ کو لے جاتے رہیں گے. سسٹین کرنے کے لیے پانی کے آنے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہمیں اس چیز کو مکمل کرنا ہے, کیونکہ جب پانی وہاں پہ آتا ہے تو یہاں 17 فٹ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. اب دوسرا سوال سر, اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر آپ کو ڈیمانڈ کرتا ہے نفری الیکشن کے لیے, اس کی بات کرتا ہے, تو کیا آپ ایٹ اے ٹائم نفری وڈرا کر سکتے ہیں, یا یہ سارا پروسیس آپریشن ہے الیکشن پرسن نہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, آرٹیکل 220 آف کانسٹیٹیوشن کو بھی گوگل کریے یا کتاب آئین کی پڑھیے. ہم تمام فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ الیکشن کمیشن کے حکم کے ماتحت ہیں. چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن جو حکم دے گا ہم کریں گے. یہ صورتحال کچے کی اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی ہم نے بتا دی ہے. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آپریشن ہونے کے متعلقہ. خیبر پختونخوا کی پولیس انتہائی بہادری سے لڑ رہی ہے, بے تحاشا شہادتوں کے باوجود. اور جو جنگ وہ وہاں لڑ رہے ہیں, جس دشمن سے لڑ رہے ہیں, اور جس دشمن نے اکراس دا بورڈ اس کو سپانسر کیا ہے, وہ جنگ پنجاب میں امن کی لڑ رہے ہیں. جو بلوچستان پولیس اور نیویز قربانیاں اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اور پاک فوج دے رہی ہے, جس وردی کو گالی نکالتے ہیں, یہ وردی جو وہاں قربانی دے رہی ہے, اس کی وجہ سے آپ امن میں یہاں بیٹھے ہیں.